السلام علیکم، میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر نواز خان کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے عزت کی بھوکی۔ لالٹین کی روشنی میں ہم پانچوں اپنی اپنی سوچ میں گم تھے۔ میں تیزی سے آئندہ کا لائحہ عمل سوچ رہا تھا۔ دفتن دروازے پر ایک تیز دستک ہوئی۔ میرے اشارے پر بلال شاہ اٹھ کر دروازے کی طرف گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتا کسی نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، انوپ مخبری ہو گئی ہے۔ چودھری اپنے بندوں کے ساتھ اس طرف آ رہا ہے، جان بچانی ہے تو بھاگ جا۔ پھر جواب سنے بغیر اطلاع دینے والا خود بھی بھاگ گیا۔ اس کے دوڑتے قدموں کی آواز سناٹے میں دور تک سنائی دی، تب اچانک ارد گرد کے کھیت گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج اٹھے۔ میں نے محافظ کے تکیے سے نکالا ہوا 32 بور کا ریوالور ہاتھ میں لیا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ جو ہی میں نے دروازہ کھولا، کوئی 1 درجن افراد گھوڑوں سے چھلانگیں لگا کر میرے سامنے آ گئے۔ وہ سب کے سب مسلح تھے۔ چودھری بسوا جیت اور اس کا چھوٹا بھائی بھی ان میں نظر آ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ تم یہاں؟ چودھری نے میری طرف انگلی اٹھا کر پوچھا۔ وہ مجھے بیدی کے ڈرائیور کے طور پر جانتا تھا۔ ہاں چودھری صاحب، میں بھی ان دونوں کی کھوج میں تھا۔ آپ نہ بھی آتے تو میں 1 گھنٹے تک انہیں آپ کی حویلی میں لے آتا۔ چودھری اور اس کے کارندے مجھے دھکیلتے ہوئے کمرے میں گھس گئے۔ اس کے ساتھ ہی انوپ کی کراہیں اور جولاں کی چیخیں گونجنے لگی۔ چودھری کے بندے ان دونوں کو بری طرح پیٹ رہے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ان دونوں کو پگڑیوں سے باندھ کر زمین پر ڈال دیا۔ 8 ماہ کا معصوم بچہ حالات کی ستم ظریفی پر حلق پھاڑ کر چیخ رہا تھا، لیکن اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے دیکھا جولاں کی فریادی نظریں میری طرف اٹھی ہوئی تھیں، جیسے کہہ رہی ہو، تم تو کہتے تھے میں اصلی تھانے دار ہوں، اب کہاں ہے تمہاری تھانے داری؟ کیا تم بھی اس ہجوم میں شامل ہو جاؤ گے جو میری جان لینے پر تلا ہوا ہے؟ اس دوران خستہ حال جیپ کی خوفناک گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ چند لمحوں بعد تھانے دار بیدی 3 رائفل مینوں کے ساتھ موقع پر پہنچ گیا۔ چودھری کے کارندے اس وقت انوپ اور جولاں کو اٹھا کر باہر لے آئے تھے اور بری طرح پیٹ رہے تھے۔ تھانے دار نے آگے بڑھ کر انہیں روک دیا، پھر بڑے اور چھوٹے چودھری کو لے کر جیپ میں آ گیا۔ بڑے چودھری کے کہنے پر اس نے مجھے اور بلال شاہ کو بھی جیپ میں بلا لیا۔ میری یہاں موجودگی پر وہ خود بھی حیران ہو رہا تھا۔ میں نے ابھی اپنا راز کھولنا مناسب نہیں سمجھا۔ بیدی کے پوچھنے پر میں نے اسے بتایا کہ کل مجھے ڈاکیے زکریا پر شک ہوا تھا اور اسی کی نشاندہی پر میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ میرا ارادہ تھا کہ دونوں مجرم اچانک آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کو حیران کر دوں گا۔ بیدی میری باتوں سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوا، لیکن اس وقت وہ تفصیل میں نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے چودھری سے کہا، چودھری صاحب، میرا خیال ہے اس معاملے کو فی الحال ٹھنڈا کر دیں۔ لڑکے کو پکڑ لیتے ہیں اور لڑکی وارثوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ چودھری کو اس بات پر بہت حیرت ہوئی۔ شاید اسے لگا تھا کہ اس کے منہ سے نوالا چھینا جا رہا ہے۔ اس نے سرگوشی میں کہا، کیوں تھانے دار، کیا بات ہوئی؟ تھانے دار نے اپنی داڑھی کھجائی، پھر الجھن سے بولا، میں رات بھی آپ سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن ٹائم نہ ملا۔ دراصل شہر سے ایک خط آیا ہے، ایک بھڑوا انسپکٹر یہاں آ رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں خواہ مخواہ کوئی مصیبت نہ پڑ جائے۔ یہ خط دراصل میری روانگی کے وقت ہی SSP صاحب نے لکھا تھا، لیکن دور دراز علاقہ ہونے کی وجہ سے وہ کافی دیر سے یہاں پہنچا تھا۔ بیدی یار، کیسی بات کرتے ہو؟ ایسے انسپکٹروں سے تم 1000 بار نمٹ چکے ہو۔ منہ کھول کر آئے گا، ہم منہ بند کر دیں گے تو واپس چلا جائے گا۔ بیدی نے مجھے ایک غائبانہ گالی سے نوازا اور بولا، میں نے اس کا نام سنا ہوا ہے، بڑا نیکوکار اور شرافت کا پتلا بنتا ہے۔ ہماری لائن کا آدمی نہیں ہے وہ، بہتر ہے ذرا ہاتھ پاؤں بچا کر رہیں۔ میں اپنے بارے میں اس کے ریمارکس سن کر محظوظ ہو رہا تھا۔ چودھری بیدی کی طرف کچھ اور جھک گیا اور دونوں کانوں میں باتیں کرنے لگے۔ جیسا کہ اس گفتگو کے بارے میں بعد میں پتہ چلا، چودھری کا ارادہ تھا کہ تھانے دار جولا اور انوپ کو اس کے حوالے کر دے اور وہ ان کے ساتھ اچھا برا کرنے کے بعد انہیں نہر میں ڈبو کر مار ڈالے۔
بعد میں کہا جا سکتا تھا کہ انہوں نے پکڑے جانے کے خوف سے ڈیک نالے میں چھلانگ لگائی اور تیز بہاؤ کی وجہ سے ڈوب گئے، لیکن تھانے دار کو اپنی فکر پڑی ہوئی تھی، لہٰذا وہ اس تجویز پر راضی نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ جولا اور انوپ پر الزامات لگا کر انہیں پنچوں کے سامنے پیش کر دیا جائے اور اس معاملے کو کچھ دیر اسی طرح لٹکا رہنے دیا جائے۔ اس نے دوسرا مشورہ یہ دیا کہ ڈاکٹر انیل کو فوراً ہلاک کر دیا جائے۔ جی ہاں، ڈاکٹر انیل چودھری بسوا جیت کی حبس بے جا میں تھا۔ اسے چودھری کے ساجن پور والے ڈیرے میں رکھا گیا تھا اور 2 مسلح آدمی ہر وقت اس پر پہرا دیتے تھے۔ دراصل ڈاکٹر انیل کو اس وقت اغوا کیا گیا تھا جب وہ اپنے ایڈوکیٹ دوست کے گھر سے واپس آ رہا تھا۔ اغوا کرنے والے سادہ لباس میں پولیس کے آدمی تھے اور انہیں بیدی نے انیل کے پیچھے لگا رکھا تھا۔ ساجن پور کے اس قید خانے میں 3 ہفتوں کے اندر انیل کو بے شمار اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب انیل کے انجام کے بارے میں سب طے ہو گیا تو چودھری نے اپنے کچھ کارندے جولا اور انوپ کے پاس چھوڑ دیے۔ 2 رائفل مین بھی وہیں اتار دیے گئے۔ میں چودھری بسوا جیت اس کے بھائی اور تھانے دار کو لے کر ساجن پور کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں سے ساجن پور کا فاصلہ 2 میل کے قریب تھا۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں جب ہم ساجن پور کے قریب سے گزر کر چودھری کے ڈیرے پر پہنچے۔ ڈیرے داروں نے آگے بڑھ کر استقبال کیا۔ ڈیرے کے ایک کمرے میں سرخ قالین بچھا ہوا تھا اور گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ لگتا تھا یہاں مجرا وغیرہ ہوتا رہتا ہے۔ چودھری اور تھانے دار گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھ گئے، ہم دیواروں کے سہارے مؤدب کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد کہیں قریب سے دینگا مشتی کی آوازیں آئیں۔ 3 آدمی ڈاکٹر انیل کو گھسیٹتے کھینچتے کمرے میں لے آئے۔ وہ ایک سرخ و سفید نوجوان تھا، لیکن بال سکھوں کے انداز میں نہیں تھے، یعنی وہ مونا سکھ تھا۔ اس کے چہرے پر چوٹوں کے نشانات تھے اور داڑھی بڑھی ہوئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر کسی رسی وغیرہ سے باندھے گئے تھے۔ مسلح آدمیوں نے اسے دھکا دیا اور وہ اوندے منہ تھانے دار کے قدموں میں گرا۔ تھانے دار نے اپنے بوٹ سے اس کا زخمی چہرہ اوپر اٹھایا اور ماں بہن کی گالیاں دینے لگا۔ شاید وہ اسے مارنے سے پہلے اچھی طرح دل کی بھڑاس نکال لینا چاہتا تھا۔ چودھری نے بھی اسے 1-2 ٹھوکریں رسید کیں، پھر چودھری کے اشارے پر اس کے کارندے بھوکے کتوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے۔ وہ اسے مار مار کر جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ قیمتی قالین کو خون سے بچانے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ تھا، اور یہ طریقہ اس اصول پرست نوجوان پر آزمایا جا رہا تھا جس نے ظالموں اور دھوکے بازوں کے ہجوم میں گھس کر علی الاعلان سچ بولا تھا، جس نے ایک تنہا اور بے کس عورت کا ساتھ دینے کی بے وقوفی کی تھی۔ اس جیسے نوجوان کو اس بے وقوفی کی سزا ملنی ہی چاہیے تھی۔ وہ مار کھا رہا تھا اور تڑپ رہا تھا اور ہر ایک کی طرف رحم طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر یہاں اس پر رحم کھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس وقت میں نے شلوار کے نیفے سے 32 بور کا ریوالور نکالا، 2 قدم آگے بڑھا اور تھانے دار شیکھر بیدی کی کھوپڑی کا نشانہ لے لیا۔ یہ منظر دیکھ کر چودھری اور تھانے دار کے منہ کھلے رہ گئے۔ مار پیٹ کرنے والوں کے ہاتھ بھی رک گئے۔ کون ہو تم؟ بیدی نے مجھے شکی نظروں سے دیکھتے ہوئے ہراساں لہجے میں پوچھا۔ انسپکٹر نواز خان، میں نے پورے اعتماد سے کہا۔ تھانے دار کا کھلا ہوا منہ کچھ اور کھل گیا۔ وہ ہکلایا، آپ؟ میں تو، مجھے اپنے عقب میں آہٹ سنائی دی۔ اگر مجھے ایک لمحے کی تاخیر ہوتی تو جرمن ساختہ 39 کے برین گن کی 10-15 گولیاں میرے جسم میں پیوست ہو جاتی۔ یہ خوفناک ہتھیار چودھری بسوا جیت کے چھوٹے بھائی یعنی چھوٹے چودھری نے استعمال کیا تھا اور نہایت پاگل پن کے ساتھ استعمال کیا تھا۔ میری زندگی باقی تھی جو میں گولیوں کی زد سے نکل گیا۔ یوں ہی میں نے تڑپ کر اپنی جگہ چھوڑی۔ کم از کم 10 گولیاں بڑے چودھری کے جسم میں پیوست ہو گئیں۔ 1 آدھ گولی تھانے دار کے حصے میں بھی آئی اور وہ گاؤ تکیے کے اوپر گر کر کراہنے لگا۔ بڑے چودھری کے زندہ بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ اس کے منہ پر جیسے کسی نے کیچڑ کا چھینٹا دے مارا تھا۔ تاریک سوراخوں میں سے سرخ خون نکل کر پورے قالین کو بھگو رہا تھا۔ چھوٹے چودھری کی برین گن اب خالی ہو چکی تھی۔ وہ سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔
میں نے گھوم کر ریوالور اس کی کن پٹی پر رکھ دیا۔ کمرے میں گولیوں کا دھواں تھا اور فضا میں ابھی تک برسٹ کی بازگشت گونج رہی تھی۔ چودھری بسوا جیت کی ہلاکت اور تھانے دار کے زخمی ہونے کے بعد میں نے گاؤں کے حالات پر کس طرح قابو پایا، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ در حقیقت خدا کی بے آواز لاٹھی کچھ اس طرح گھومی تھی کہ انصاف کے تمام تقاضے آپ پورے ہو گئے تھے۔ چھوٹے چودھری کے ہاتھوں بڑا چودھری مارا گیا۔ چھوٹا چودھری قتل کیس میں گرفتار ہوا۔ تھانے دار کو نہ صرف اپنے بائیں بازو سے محروم ہونا پڑا بلکہ اس کی ملازمت بھی گئی۔ اس کے علاوہ اس پر کئی ایک کیس بنے۔ نوجوان ڈاکٹر انیل اپنے ضمیر کے سامنے سرخرو ہو کر شہر واپس آیا اور اس کے والدین کا طویل انتظار ختم ہوا۔ مستقل طور پر شہر واپس آنے سے پہلے ڈاکٹر انیل نے ایک اور اہم کام کیا۔ اس نے جولاں کے شوہر کی جان بچائی۔ جولاں کے شوہر بھگتو نے مایوسی اور شدید پشیمانی کے عالم میں خودکشی کی کوشش کی تھی۔ اس نے بھاری مقدار میں نیلا تھوتھا کھا لیا تھا۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی لکھائی میں ایک خط چھوڑا تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ میں نے اپنی پاک دامن بیوی کو بدنام کرنے اور اسے برے راستے پر چلانے کا مہا پاپ کیا ہے۔ مجھے اس سے معافی مانگنے کا ایک ہی طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں اپنی جان دے دوں۔ اور واقعی اگر انیل جیسا قابل ڈاکٹر اسے بچانے کی جد و جہد نہ کرتا تو وہ جولاں کو بیوہ کر جاتا۔ اس کی جان بچ گئی۔ اس نے اپنی بیرا روی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ باقی انوپ سنگھ کے بارے میں کیا لکھوں؟ وہ تو ان ملاحوں میں سے تھا جو کچی عمر میں دل کو روگ لگا لیتے ہیں اور پھر ساری عمر کشتیاں چلاتے ہوئے گاتے رہتے ہیں، پینگ ٹوٹ گئی ہلارا کھا کے وغیرہ وغیرہ۔ ان کی قسمت میں ہمیشہ کے لیے ترسنا لکھا ہوتا ہے۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔